کبیر فاضل جلیل عظیم مذہبی سکالر حضرت علامہ مولانا جناب محمد علی رضا جمالی صاحب آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ اپنے خطاب ذیشان سے ہمارے قلوب و ذہن کو منور فرمائیں۔ تمام حضرات مل کے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ شریف پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ المصطفیٰ خصوصاً علی اعظم خلیفۃ اللہ فی الغیب والشہادہ صلوات اللہ وسلامہ سرمداً على أعظم خليفة الله وأعظم حبيب الله في الأرض والسماء سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا أعظم الخلق۔ ساری کائنات اتنی سی ہے اعظم الخلق، ساری مخلوقات اتنی سی ہیں آقا بہت بڑے ہیں۔ اعظم الخلق و احسن الخلق و اکرم الخلق و امجد الخلق و اعلی الخلق و اول الخلق و اول الخلق زبرجدت الخضراء والنور الابہر والضیاء الازہر سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال العبد اذا غدی فی قبره وتولى وذهب اصحابه حتى انه ليسمع قرع نعالهم فآتاه ملكان فأقعده فيقولان له ما كنت تقول في حق هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به من الجنة فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيراهما جميعا وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس ثم يضرب بمطرق ضربة بين أذنيه فيصيح صحيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين رواه البخاري۔ وعن عبد الله بن هشام رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال له عمر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال له عمر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الآن يا عمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه البخاري۔
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ذرا ذوق اور شوق کے ساتھ حضور جان عالم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا۔ کلام سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے دماغ کا اعلیٰ ہونا ضروری ہے، کیونکہ کلام اعلیٰ کا ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے اپنی افکار کے طیور جو ہیں ان کی پرواز کو اعلیٰ سطح پر لے جانا ہوگا، پھر سمجھ آئے گی کہ سیدی اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا۔ فرمایا کائنات کے اندر اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات کا مظہر کامل اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو مظہر کامل ذات حق جل وعلا کا کعبۃ اللہ بھی نہیں ہے، صفا مروہ بھی نہیں ہے، حجر اسود بھی نہیں ہے، تو پھر کیا شے ہے جسے ہم ذات حق کا مظہر کامل کہیں؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر تم حضور جانے جانا سرور سرورا حضور شفیع مجرمہ کی ذات کو دیکھ لو گے تو خدا کا مظہر کامل تمہیں نظر آ جائے گا۔ فرمایا خدا کی ذات کا مظہر کامل نہ تمہیں کعبے میں نظر آئے گا، نہ تمہیں حجر اسود میں نظر آئے گا، نہ سمجھدار نبیوں میں نظر آئے گا، نظر آئے گا تو آمنہ کے لال میں نظر آئے گا۔ مظہر کامل فقط ایک ذات ہے اور اس ذات کا نام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پھر ہم خوش بخت ہوئے کہ نہ ہوئے کہ ہمیں اللہ نے بن مانگے اپنے اس محبوب کا دامن عطا فرما دیا۔ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ جن کے ہاتھوں میں ہے دامن مصطفیٰ ان کو روزے جزا، اور کیا چاہیے؟ یہ بخاری شریف میں نے تلاوت کی ہے۔ بخاری شریف کے اندر حضرت انس بن مالک ہے، وہ فرماتے ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندے کو جب قبر میں رکھ دیا جائے گا، جب رکھ کر وَتَوَلَّ وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ اس کے ساتھی لوٹ آئیں گے، پلٹیں گے، حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ یہاں تک کہ وہ مردہ ان پلٹنے والوں کے جوتوں کی آہٹ کو بھی سنتا ہوگا۔ جیلوں والوں، یہ بخاری شریف میں پڑھ رہا ہوں، بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں۔ یہ لوٹنے والے جو ہیں ان کے جوتوں کی آہٹ کو کون سن رہا ہے؟ کون سن رہا ہے؟ اچھا، آپ کے یہاں جیل میں مردے سنتے ہیں؟ ہم نے تو آج تک یہ سن رکھا تھا کہ مردے نہیں سنتے، لیکن یہ بخاری کی روایت ہے، جان یہاں سے چھڑا نہ پاؤ گے۔ فرمایا مردہ بھی سنتا ہے، العبد عام بندہ سنتا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر عام بندہ پلٹنے والوں کے جوتوں کی آواز سنتا ہے تو مدینے کی بڑے خضرہ کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ ان کی سماعت کا عالم تو یہ ہے۔ صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میرا باپ ہے، میں مال کماتا ہوں، باپ کہتا ہے جو کماتا ہوں کہتا ہے مجھے دو، جو کماتا ہوں مجھ سے لے لیتا ہے، یا رسول اللہ کروں تو کروں کیا؟ کہا باپ کو بلاؤ۔ باپ کو بلایا، وہ جو ان کے درمیان بات جو فیصلہ حل نہیں ہو رہا تھا، سرکار نے اس طرح حل فرمایا، اور فرمانے کے بعد فرمایا انتا ومالکا لابیکا، سن غلامہ، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا
सुने मकीने गुंबद खदरा फरमाने लगे, गुलामा तू क्या समझता था, तू जो बोलेगा मोहम्मद उसके सुनने के मोहताज है। अरे ना ना, तेरे दिल में जो ख्याल पैदा होता है मोहम्मद अरबी उसको भी जानते हैं क्या पैदा हो रहा है। हम तो उस ख्याल को भी जानते हैं जो तेरे दिल में पैदा हो रहा है कि वो क्या हो रहा है। तो फिर लौटिए, फिर वो फरिश्ते फ़अक़अदहू, ये यहाँ अगर अरबी ग्रामर जानने वाले मेरे उलमा हज़रात यकीनन जलवागर हैं, ये तुलबा भी यहाँ जलवागर हैं, आप गौर कीजिए। फ़अक़अदहू, ये अक़अद युक़इदु कौन सा बाब है, इसका खासा क्या है, ज़रा गौर कर लीजिए, आपको खुद ही मालूम हो जाएगा। वो मुर्दा खुद नहीं बैठ पाएगा बल्कि उसे पकड़ करके फरिश्ते बिठाएंगे और बिठाने के बाद मेरा विजदान ये कहता है कि आका कब्र में आए। अरे आका कब्र में आए, हम कहते हैं बात ठीक है, लेकिन हमारा विजदान ये कहता है कि जब उसे फरिश्ते उठा के बिठाते हैं फिर पूछते हैं मा कुन्त तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल ने मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बता बंदे दुनिया में इस हस्ती के बारे में क्या कहता रहा है। तो फरिश्ते उस बंदे को जब उठा के बिठाएंगे तो उसके और सरकार की कब्र के दरमियान जितने पर्दे हैं फरिश्ते उन्हें हटा देंगे और उसे मुस्तफा के कदमों में डाल के पूछेंगे, बताओ मुस्तफा के बारे में दुनिया में क्या कहता रहा है, बताओ मुस्तफा के बारे में दुनिया में क्या कहता रहा है। मा कुन्त तक़ूलु, ये काना है और मुज़ारे इस पे मुज़ारे पे दाखिल है। काना जब मुज़ारे पे दाखिल होता है तो माज़ी इस्तिमरारी के माने में ले जाता है। फरिश्ते ये नहीं पूछेंगे बता अब क्या कहता है, फरिश्ते कहेंगे बताना वो जहन्नम की मस्जिद में बैठ करके जब मेरे गुलाम मेरा जिक्र कर रहे थे उस वक्त तेरे लबों पर क्या जिक्र था। जब मुस्तफा का गुलाम उस वक्त ये कहेगा कि फरिश्तों मैं तो उस वक्त भी कहता रहा लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। आप क्यों तो नहीं, ये जो साथी हाथ नहीं उठा रहे ये शायद कोई ये समझ देने किसी तहरीक का शायद खास नारा है या किसी खास तहरीक का ये स्टाइल है जो ये नारा लगा रहे हैं। ना 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 ना, अरे पगले उस वक्त किसी तहरीक का नामो निशान न था जिस वक्त ये नारा लगा है। मदीनतुल मुनव्वरा की सरजमीन है वो धरती कि जिस धरती के बारे में खुद बुखारी फिर मौजूद है, फिर शाहिद है बुखारी शरीफ। अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुरबत अर्दना वलीकत बाबना इश्फा सकीमना बिइज़्नि रब्बिना। फरमाया जब मदीनतुल मुनव्वरा में सहाबा दाखिल हो रहे थे तो वहां गर्द हुई, सहाबा ने अपने चेहरों पर कपड़े रखे, सरकार ने ऐसे मुड़ के देखा और फरमाया ऐ मेरे सहाबा क्या कर रहे हो। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह ये गर्द है हमारे नाकों में जा रही है। आपने फरमाया कपड़े हटा दो, तुरबत ना हमारे शेख की मट्टी में भी अल्लाह ने शिफा रख दी है। हम बताना चाहते हैं कि मदीने की मट्टी में भी शिफा है। गल मिट्टी नहीं ना गल सारी, गल सारी, गल सारी। हम बताना चाहते हैं कि गल आर दिए ना पार दिए गल सारी। अब मट्टी तो ये जेलम की भी है, मट्टी तो पाकिस्तान की भी है, मट्टी तो हिंदुस्तान की भी है। अरे वो मदीनतुल मुनव्वरा शरीफ ज़ादल्लाहु शरफ़न व तकरीमा उसकी मट्टी पहले भी तो थी, पहले भी तो वही मट्टी थी, लेकिन जब कदम मुस्तफ़ा लगता है, अब सुनो कदम मुस्तफ़ा की तहारत का आलम क्या है। इधर कदम मुस्तफ़ा लगता है, लम्से कदम मुस्तफ़ा की बरकत से पूरे मदीनतुल मुनव्वरा की मट्टी को शिफा वाला बना दिया जाता है। अब कोई गुलाम भी जाए मदीने की मट्टी ले आए, उसे मदीने की मट्टी से शिफा मिल जाएगी। कि
اللہ کریم نے اپنے حبیب کے قدم کی برکت سے اس میں شفا رکھ دی ہے. تربت وردنا وریقت بعدنا، اور ہمارے بعض کے تھوکوں میں بھی اللہ نے شفا رکھ دی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اسی لیے پھر بخاری شاہد ہے، پھر بخاری شریف. صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو ہم نے دیکھا. عروہ بن مسعود یہ اس وقت صحابی نہیں ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا، یہ آئے تھے جانچ پڑتال کرنے کے لیے حدیبیہ کے مقام پر. تو انہوں نے دیکھا کہ صحابہ کرام ایک دوسرے سے آپس میں گتھم بگتھا ہیں، ایک دوسرے سے ہاتھ ایسے کھینچ رہے ہیں کوئی چیز. کہتے ہیں ہم نے دیکھا یہ کیا کر رہے ہیں. جب دیکھا اس نتیجے پر پہنچے، ہوا یہ تھا کہ سرکار جانا کو ایک کھانسی آئی، کھانسی مبارک آئی، تو آپ نے کیا بلا تشبیہ و تمثیل، آپ نے ایسے کیا تو صحابہ کرام نے 1400 کے 1400 نے اپنے ہاتھ ایسے کر لیے. آج ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، یہ بدبخت ہمیں کہتے ہیں کہاں لکھا ہے. ہم حضور جانا کے روضے اطہر کی طرف منہ کر کے سلام کرتے ہیں، یہ بدبخت کہتے ہیں کہاں لکھا ہے. ارے بدبختو ہٹو، ہم ان کے ماننے والے ہیں جو اپنے سروں کو مصطفیٰ کے قدموں میں ڈالنے والے ہیں. ہمارے امام نے ہمیں عقیدہ دے دیا ہے اور فرما دیا اس شام کے روزہ سجدہ میں سورہ حرم چکے اللہ ہی جانتا ہے کہ نیچے کدھر کی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں گیا روضہ رسول پر، جب حاضر ہوا نماز کا وقت ہو گیا. اجی اب کیا کروں، پڑھنی نماز ہے، اب کرنا سجدہ ہے. حکم جانا یہ ہے کہ سجدہ جب کرنا ہے تو سجدہ کعبے کی طرف منہ کر کے کرنا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم کعبے کی طرف تو جھک گئے، ہم نے اپنے سروں کو کعبے کی طرف جھکا لیا، لیکن ہم عاشق سرکار کے روضے کے ہیں. ہم نے اپنے سروں کو قبلے کی طرف جھکایا، لیکن خدا ہی جانتا ہے کہ مصطفیٰ کے روضے کے عاشقوں کی نیت کہاں جھکی ہوئی ہے. اللہ جس طرح آپ نعرہ لگا رہے ہیں اپنے آقا کا، اس طرح افراز کو جواب دیں گے، اس طرح آپ حضور کے گستاخوں کو جواب دو گے. آپ میں تو اتنی غیرت پیدا ہو جانی چاہیے، اتنا جذبہ پیدا ہو جانا چاہیے کہ یہاں نعرہ لگے اور آپ کے جذبے کو دیکھ کر کے کمری والے فرمائے بخ بخ غلامہ مبارک ہو تمہیں، تم نے محمد عربی کا کلیجہ کھڑا کر دیا ہے. تو کہو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. مدینہ المنورہ شریف میں حضور کے غلاموں نے حضور سے عشق مشق کیا ہے. کیا کیا ہے؟ ہاں، یہ مدینہ شریف میں سرکار سے عشق کیا ہے. اس کو صوفیوں کی بولی میں مدینہ شریف کا نام ہے عشقستان، جہاں عشق مشق ہوا ہے، سرکار سے عشق کیا گیا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور بھی کچھ نمازی تھے، اس سے آپ سمجھ لیں کیا مراد ہے. یعنی عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار ہوا ہے، وہ حضور کے پیچھے تو نماز پڑھتا تھا، تو پھر سرکار نے نماز جنازہ اس کا پڑھا دیا نہیں پڑھایا؟ پڑھا دیا. تو آج تک بدبخت ہمیں یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی اگر سرکار کی نماز جنازہ پڑھانے سے کوئی فائدہ ہوتا تو پھر عبداللہ بن ابی کو ہو جاتا. تو ہم کہتے ہیں نہیں، سرکار چلے گئے، نماز جنازہ پڑھا دیا. جب پڑھانے کے بعد لوٹے تو حضرت فاروق اعظم نے عرض کی یا رسول اللہ کیا کر رہے ہیں، منافق ہے، آپ اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں. سرکار نے فرمایا عمر ذرا صبر کرو، ہم کیا کر رہے ہیں اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہم اغفر لحی، نہیں تو ہم کو نہیں آمد جنازہ پڑھو نا، اللہم اغفر لحی ومیت وشاہد. ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ بخش دے ہمارے زندوں کو، اللہ بخش دے ہمارے مردوں کو. یہ بدبخت تھا، یہ محمد عربی کا تھا ہی نہیں. سب بخشش جسے نہیں ملے گی، بخشش بھی اسے ملے گی جو محمد عربی کے غلاموں میں شامل ہوگا. بخشش بھی اسے ملے گی. سو وہ نماز پڑھ رہے تھے، پڑھتے 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 ادھر پروگرام بنا سائن کے، ادھر پروگرام بنا کہ کعبہ قبلہ شریف بدلیں. ادھر پروگرام بن گیا. نماز پڑھتے 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 پڑھتے
سرکار وہاں نماز پڑھا رہے تھے، وہاں اس طرح منہ کر کے منہ شریف ایک دم وہاں سے گھومے اور گھوم کر کے پھرتے 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 یہاں آخری صف، اس وقت وہ پہلی صف تھی اور یہ آخری صف تھی۔ اب ہوا کیا، صدیق اکبر نے دیکھا سرکار نظر نہیں آ رہے، سرکار کدھر گئے؟ مڑ کے دیکھا تو سرکار تو وہاں چلے گئے۔ صدیق اکبر بھی گھومے اور سرکار کے پیچھے وہاں پہنچ گئے۔ فاروق اعظم نے دیکھا، کہا سرکار کدھر گئے؟ وہ بھی سرکار کے پیچھے، عثمان غنی بھی پیچھے، مولا حیدر کرار بھی پیچھے، حضرت طلحہ و زبیر بھی پیچھے، باقی صحابہ بھی پیچھے، غلام عاشق سارے پیچھے۔ اب کچھ لوگ بچ گئے، انہوں نے کہا یہ کیا عجب معاملہ ہے، سرکار تو ادھر چلے گئے ہیں، کعبہ تو ادھر ہی ہے نا۔ انہوں نے کہا کعبہ تو ادھر ہی ہے، چلو ہم ادھر ہی کھڑے رہتے ہیں۔ انہوں نے کعبے کی طرف منہ کیے رکھا، صحابہ نے سرکار کے پیچھے اپنے رخ موڑ لیے، منافقوں نے قبلہ نہ چھوڑا، صحابہ نے جانے جانا کو نہ چھوڑا۔ اب ہوا کیا، جب نماز کی تکمیل ہو گئی، سرکار نے فرمایا جنہوں نے میرا دامن تھاما سارے ہدایت پا گئے ہیں، جنہوں نے کعبے کو تھاما ہے سارے گمراہ ہو گئے ہیں۔ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا، ارے کعبہ تو ادھر ہے پر کعبے کا کعبہ تو ادھر ہے۔ جنہوں نے دامن جانا کو تھاما سارے ہدایت پا گئے اور جنہوں نے کعبے کو تھاما سارے گمراہ ہو گئے۔ تو اعلیٰ حضرت نے بھی کیا خوب فرمایا، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب یہ کعبے کا کعبہ کون ہے؟ جی نا جی نا 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 جی نا 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 نا۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے اس شاہ کے روزہ نہ، آپ فرما رہے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا کیا دیکھو، یہ نہیں کہہ رہے کہ شہنشاہ کو دیکھو، کہہ رہے شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ ارے تم کعبہ تو دیکھ چکے اب گنبد خضرا کو دیکھو۔ اگر اعلیٰ حضرت کی بولی میں گنبد خضرا کعبے کا کعبہ ہے تو ذات مصطفیٰ کیا ہوگی؟ اگر کعبے کا کعبہ گنبد خضرا ہے تو مکین گنبد خضرا کا عالم کیا ہوگا؟ پھر لوٹیے اس حدیث شریف کی طرف، بخاری شریف کی، تو وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کو سرکار کو کھانسی مبارک آئی تو آپ کو بلغم شریف آئی تو 1400 صحابہ اکرام نے اپنے ہاتھ یوں آگے بڑھا لیے، پھر حضور نے اپنا بلغم مبارک عطا فرمایا، پھر اپنے ہاتھوں پہ ملا، اپنے چہروں پر ملا، اپنے بدنوں پر ملا، پھر جس کو وہ نہ مل سکا اس نے دوسرے صحابی کو ہاتھ لگایا، اپنے چہروں اور اپنے بدنوں پر ملتے گئے۔ ایک طرف یہ روایت ہے کہ کہیں صحابہ مصطفیٰ کے دودھ مبارک کو زمین پر نہیں آنے دیتے، ایک طرف وہ مسلم کی روایت ہے عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والحلاق يحرقه فأطاف به أصحابه۔ فرماتے ہیں میں نے سرکار کو دیکھا کہ نائی آپ کے بال تراش رہا تھا، صحابہ نے اس نائی کا طواف کرنا شروع کر دیا جس نے جانے جانا کے بال تراشنا شروع کر دیا۔ یہاں ہم اور آپ کعبے کا طواف کرتے ہیں، صحابہ نے حقیقت کعبہ کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ فَأَطَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ، صحابہ نے طواف کیا سرکار کا۔ پھر کیا ہوا، ان میں سے کسی ایک کی بھی یہ نیت نہیں تھی، سب کی نیت یہ تھی کہ یہاں سے بال جانا کا کٹے ہمارے ہاتھ میں آ جائے۔ انہوں نے سرکار کا تھوک مبارک زمین پر نہیں گرنے دیا، انہوں نے سرکار کے بال مبارک زمین پر نہیں گرنے دیے، انہوں نے سرکار کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیا۔ یہاں ام ایمن فرماتی ہے سرکار میرے پاس تشریف لائے، میرے گھر میں رات گزاری، پھر رات کو اٹھے، میرے پاس وہاں چارپائی کے نیچے پیالہ تھا، اس میں سرکار نے کچھ پیشاب مبارک یعنی کچھ برکت اس پیالے کو عطا فرمائی، اور فرمانے کے بعد سرکار آرام فرمانے لگے۔ صبح ہوئی تو اب ہوا کیا، سرکار نے فرمایا یا ام ایمنہ قومی الی تلک الفقارہ، آپ نے فرمایا ام ایمن اٹھو اور اس جو پیالہ ہے اس میں جو برکت
رات کو یہ ہوا، مجھے لگی بڑی پیاس، میں اٹھی، وہ برکت جو آپ نے پیالے کو عطا فرمائی تھی وہ پیالہ تو میں پی گئی، اور یا رسول اللہ وہ سارے ہی میں پی گئی۔ فرماتی ہے جب میں نے یہ بات بیان کی سرکار مسکرانے لگے، جانے جانا مسکرانے لگے، حتیٰ بدن نواز رہوں، یہاں تک کہ سرکار کی داڑھی نظر آنے لگی۔ پھر سرکار نے فرمایا اے ام ایمان، تجھے میں بشارت دیتا ہوں، لا یرجعو بدنک بعدہ ابدا، جاؤ ام ایمان، تجھے قیامت تک کوئی پیٹ کی بیماری نہیں لگے گی۔ کہیں تو سرکار کے پیشاب مبارک کو صحابہ پی جاتے ہیں، کہیں سرکار کے وضو مبارک کا پانی نہیں گرنے دیتے، کہیں صحابہ کرام نبی کریم کے تھوک مبارک کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، اور کہیں سرکار بچھڑے لگواتے ہیں تو عبداللہ بن زبیر وہ خون کا پیالہ جو ہوتا ہے اسے پی جاتے ہیں۔ ارے ہم سے تو پوچھتے ہو کہ جو درود و سلام پڑھتے ہو ہاتھ باندھ کے کہاں لکھا ہے؟ ہم کہتے ہیں اگر ہمت ہے تو بڑھو آگے، صدیق و فاروق سے پوچھو جو تم تعظیم مصطفیٰ کر رہے ہو یہ کہاں لکھی ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ سرکار کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دینا؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ سرکار کے تھوک مبارک کو زمین پر نہیں گرنے دینا؟ بس جب تم، پہلی تو بات ہے کبھی تمہاری ہمت نہیں پڑے گی کہ تم فاروق اعظم سے سوال کر سکو، اور بابا جی دی اگے تلوار بڑی ڈاڈی ہے، تو پہلی تو بات ہے تم ادھر سوال کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اچھا چلو ہم سے پوچھتے ہو، تم روضہ رسول پہ جاتے ہو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہو، کہاں لکھا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم سے کیا پوچھتے ہو، میزبان مصطفیٰ سے ہی پوچھ لو۔ حضرت ابو ایوب انصاری ہیں، مروان بن حکم آیا اور اس نے دیکھا کہ سرکار کی قبر اطہر ہے، اس پر ایک شخص اپنے سر کو رکھے ہوئے ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے دیکھا فوادع وجہہ علی القبر، فوادع وجہہ علی القبر، پر کہتا ہے میں نے دیکھا اس بندے نے، ایک بندہ تھا تو اس نے ایسے رکھا ہوا تھا سر قبر شریف۔ عربی میں سنگیو اس کو کہتے ہیں خد، اس کو بھی کہتے ہیں خد، دو ہو تو بنتے ہیں خدین۔ کیا بنتے ہیں؟ خدین۔ اگر صحابی نے رکھا ہوتا نا قبر شریف پہ ایسے سر تو لفظ ہونے تھے فوادع خدہ علی القبر، صحابی نے اپنا خد، اپنی گال ایسے رکھی ہوئی تھی، وہاں لفظ ہے فوادع وجہہ علی القبر، صحابی نے اپنی گال نہیں بلکہ اپنا چہرہ قبر شریف پہ رکھا ہوا تھا۔ مروان آیا، اس نے آگے کہا، اس کو نہیں پتا تھا یہ کون ہے، اس نے آتے ہی کہا تدری ما تصنع، اور جانتے ہو کیا کر رہے ہو؟ فَإِذَا أَقْبَلَ فَهُوَ أَبُو أَيُّوب، ایسے پلٹ کے دیکھا نا انہوں نے اوپر تو وہ حضرت ابو ایوب انصاری تھے۔ فرمانے لگے نعم بدبخت میں جانتا ہوں کیا کر رہا ہوں اور کہاں آیا ہوں۔ فرمایا جئت رسول اللہ ولم آخر حجرا، کہاں میں جانتا ہوں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، کسی پتھر کے پاس نہیں، رسول اللہ جانتے ہیں کون آیا ہے اور کیا مانگ رہا ہے اور کیا عطا کرنا ہے۔ تو بتاؤ یہ صحابی کا عقیدہ ہے۔ ہم تو پھر کہتے ہیں ہمارے سیدی اعلیٰ حضرت نے فتنے کا دروازہ بند کرتے ہوئے کہا کہ قبر شریف پہ جب کسی قبر پہ حاضری دو تو وہاں دور کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کر وہاں کچھ کلام شریف پڑھو اور اس کو اصال ثواب کر دو۔ ہم نے تو پھر احتیاط کا دروازہ کھولا، وگرنہ دروازہ تو آگے تک موجود ہے، صحابہ کا عمل موجود ہے اور روایت بھی موجود ہے، اور روایت بھی بالکل ٹھیک ہے۔ مسند احمد بن حنبل کے اندر یہ روایت جلد نمبر 37 کے اندر موجود ہے، تو روایت بھی بالکل ٹھیک ہے، عمل بھی صحابہ کا موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ہم احتیاط کرتے ہیں۔ تو پھر ہمارے سادہ لوگ مسلمانوں کو مت ورگلاؤ اور مت انہیں بہکاؤ، ہمیں فقط مصطفیٰ کے قدموں میں رہنے دو، ہمیں حضور کی زلفوں کا حصیر رہنے دو، ہمیں جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ڈوب جانے والا رہنے دو۔ ارے خدا کی قسم مصطفیٰ کا اگر ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر حضور کا ادب نصیب ہو گیا سب کچھ نصیب ہو گیا۔ ایک مرتبہ ایک بندہ تھا، بخاری شریف، پھر یہ بخاری شریف کی روایت ہے، بخاری مسلم میں موجود ہے،
ایک بندہ تھا تو وہ سرکار کی بارگاہ سے ہو کے گزر گیا. سرکار نے فرمایا تم میں کون ہے جو جا کے اسے قتل کرے؟ حضرت صدیق اکبر اٹھے گئے, آپ نے دیکھا تو وہ نماز پڑھ رہا تھا, آپ واپس پلٹا. پھر سیدنا فاروق اعظم گئے, انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا میں اسے کیسے قتل کر دوں جسے صدیق پیارے نے چھوڑ دیا. پھر وہ بھی پلٹا. سرکار نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ, بیٹھ گئے. ہم محدثین فرماتے ہیں کہ پھر سرکار نے فرمایا آئین علی بن ابی طالب, علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ پھر مولا علی اٹھے, سرکار نے فرمایا جے میرے علی نے انہوں لیا لب تو وچ نماز دو دی توڑ لا چھوڑ سی, کیونکہ علی جانتا ہے کہ گل نہ نماز دیئے نہ آر دیئے نہ پار دیئے, گل ساری, گل ساری. اچھا اس یہ مت سمجھنا کہ ہم نماز کی نفی کر رہے ہیں, نہیں 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 نہیں, ہم جس نتیجے پر نکالیں گے وہ سمجھنا. ابھی 2 منٹ میں نتیجہ نکلتا ہے. پھر مولا علی گئے, وہ نماز میں نہیں تھا, چلا گیا تھا. محدثین فرماتے ہیں جو صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم نے چھوڑا تو اسے چھوڑ دیا آپ نے. وہ کیوں چھوڑا؟ فرماتے ہیں تقدیر میں ہی نہیں لکھا ہوا تھا ان دونوں کے ہاتھوں پر اس کا قتل ہونا, مگر نہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم نے اس کی گردن بیچ نماز کے اتار دی. کیسے ممکن ہے سرکار فرمائے اور وہ عمل نہ کرے؟ تو پھر وہ نمازی تھا, نماز پڑھ رہا تھا, سرکار نے فرمایا اسے قتل کر دو. کیا کر دو؟ کسے؟ نمازی کو. اسی بخاری شریف میں ایک روایت موجود ہے, ایک صحابی تھے, ان سے ایک ایسا عمل سرزد ہو گیا کہ جس پہ حد لگتی تھی. علماء جانتے ہیں وہ کیا عمل تھا. 20 مرتبہ وہ پہلے کر چکے تھے وہ عمل, پھر حد لگی. پھر سرکار نے فرمایا اپنے ساتھی کو کچھ سمجھاؤ کہ یہ نہ کیا کرے. کسی نے اپنے کپڑے, وہ بچپن میں آپ بھی کھیلتے رہے ہوں گے, بچوں جب بچپن کے عالم میں کپڑے کو ایسے پکڑ کے نا گول گول کر کے تو اس کو ایسے گھما کے تو اس کا وہ ایک بنا لیتے ہیں رسی سی, تو پھر اس سے ایسے ایسے مارتے ہیں. تو وہ کسی صحابی نے وہ کپڑا لے لیا, کسی نے ہاتھ کے ساتھ, کسی نے کسی کے ساتھ. کسی صحابی نے کہہ دیا جا اللہ تجھ پہ لعنت کرے. سرکار نے یہ بات سنی, حد لگ رہی ہے, یہ ذہن میں رکھنا. اور ادھر وہ نماز پڑھ رہا. سرکار باہر تشریف لے اور فرمایا لا تقولوا هكذا بل قولوا اللهم اغفره وارحمه. فرمایا میرے صحابہ یہ نہ کہو کہ اللہ اس پہ لعنت کرے, بلکہ یوں کہو کہ اللہ کریم اس کی مغفرت فرمائے اور اسے ہدایت دے. میری آنکھ دیکھتی ہے کہ اس کے دل میں مجھ محمد عربی کے عشق کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے, اور یہ بندہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس وجہ سے محبت کرتے ہیں. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. میں دیکھتا ہوں کہ یہ بندہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. ایک طرف نمازی ہے, قتل کرنے کا حکم ہو رہا ہے, ایک طرف گناہگار ہے, سرکار لعنت بھی نہیں ہونے دے رہے. بات سمجھو بات کیا ہے. جب تم غور کرو گے بات یہ ہے, وہ منافق تھا, وہ یہ دل میں خیال رکھتا تھا کہ میری نمازیں تو ابو بکر سے زیادہ ہو گئی ہیں, میری نمازیں تو عمر فاروق سے زیادہ ہو گئی ہیں. ارے نا, اس بدبخت کا یہ خیال تھا کہ میری نمازیں تو سرکار سے بھی زیادہ ہو گئی ہیں. وہ بدبخت سرکار کا بے ادب تھا, سو اسے قتل کرنے کا حکم ہوا. یہ گناہگار ہونے کے باوجود مصطفیٰ کے ادب والے تھے, سو مصطفیٰ نے لعنت بھی نہیں ہونے دی. نتیجہ یہ نکلا, اگر تمہارے کلیجے میں عشق مصطفیٰ ہے, اگر تمہارے کلیجے میں ادب مصطفیٰ ہے, تو پھر مصطفیٰ قیامت میں تمہیں اپنی کمری میں چھپا کے جنت میں اپنے ساتھ لے جائیں. تو اللہ کریم کی بارگاہ میں ہم عرض کرتے ہیں پروردگار عالم ہمیں اپنے محبوب کے ادب کرنے والوں میں شامل فرما, ہمیں اپنے محبوب کے ادب کرنے والوں میں شامل فرما, ہمیں اپنے محبوب کے ادب کرنے والوں میں شامل فرما. ہمیشہ ان میں رکھنا کہ جو مصطفیٰ کے ادب کرنے والے ہیں.
سرکار کا نام لیا کرو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا رسول اللہ کہا کرو۔ یہ عادت کو پکا لو پکا لو پکا لو، اتنا پکا لو کہ کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا لیندا رہندا تے پکا رنگ ہی عشق محمد والا جڑا چڑھدا تے پھر نہیں ہوں تو پھر یہ رنگ جب چڑھ جائے گا تو پھر اس حکایت پہ بات کا اختتام کرتے ہیں اور تتمہ کرتے ہیں۔ حکایت یہ ہے، مائی تھی سرکار سے عشق کرتی تھی، اٹھتی تھی تو کہتی تھی یا رسول اللہ، اٹھتی تھی تو کہتی تھی، ذرا مل کے کہہ لو نا، مائی اٹھتی تھی تو کہتی تھی، مائی بیٹھتی تھی تو کہتی تھی، مائی سونے لگتی تھی تو کہتی تھی، مائی جب اٹھتی تھی تو تب بھی کہتی تھی۔ اب ہوا کیا، مائی فوت ہو گئی، قبر میں رکھ دیا، بیٹے واپس پلٹ آئے، اب ہوا کیا، قبر اندھیری، مائی کہتی ہے کہ رات ہوئی، اب مائی کے بیٹے کی خواب میں مائی آئی، مائی سے بیٹے نے پوچھا ماں جی بتاؤ کیا حال ہوا، قبر میں کیا بنا؟ ماں کہنے لگی بیٹا برا حال تھا، یہ لمبے لمبے دانتوں والے فرشتے آئے، قبر اندھیری تھی، اماں جی پھر کیا ہوا؟ بیٹا پھر کیا ہونا تھا، میں جس مصطفیٰ کو دنیا میں پکارتی تھی قبر میں بھی میں نے پکارا یا رسول اللہ مدد، مصطفیٰ دلواگر ہوئے، قبر کی تاریکی چھٹ گئی، اندھیرا دب گیا، نور ہی نور ہو گیا۔ مصطفیٰ نے فرمایا مائی جسے پکارتی تھی دنیا میں، جسے قبر میں پکارا وہ مصطفیٰ آ گئے ہیں، اب غم نہ کر، نام کا نومد العروس، اب سو جا، اب قیامت میں اٹھایا جائے گا، اس لیے کہ تیرے لبوں پر نام محمد آ گیا۔ تکبیر اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ اس لیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے عشق میں پک جائیں، سرکار کا نام لیا کریں، جب بھی اٹھیں سرکار کا نام لیں، بیٹھیں یا رسول اللہ کہیں، چلیں یا رسول اللہ کہیں، یہ عادت بن جائے گی۔ جب عادت بن جائے گی پھر آپ کی آنکھیں بند ہو رہی ہوں گی، ادھر آپ کے لبوں پر ہوگا یا رسول اللہ مدد، کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا، اور ادھر آپ کے لبوں پر ہوگا یا رسول اللہ مدد۔ سامنے مدینے کو قدِ خضرا ہوں گے، مصطفیٰ فرمائیں گے او ہمارے غلاماں ہمیں پکارتا تھا، آجا آج ہم تجھے اپنی کملی میں چھپا کے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ تو پھر ہم اس بات پر ختم کرتے ہیں کلام کو کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے دامن مصطفیٰ، ان کو روزی جزا۔ بس اللہ کریم ہمیں اپنے حبیب کا سچا پکا عشق عطا فرمائے۔ جو معروضات پیش کی ان کے درمیان دوران گفتگو اگر کوئی ایسا جملہ ادا ہو گیا کہ جو شان الوہیت کے لائق نہ تھا یا شان رسالت معاب جانا علیہ السلام کے لائق نہ تھا تو میں دست بستہ اللہ کریم جل وعلا وعز جمالہ اور اس کے حبیب کریم جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں معافی کا خواستگار، توبہ کا طلبگار ہوں، اور جو باتیں صحیح ہوئی، ٹھیک ہوئی، اچھی ہوئی، وہ کب میری تھی، وہ ساری باتیں سرکار کی تھیں، ہمارا کچھ بھی نہیں، فقیرانہ آئے تھے صدا کر چلے، میاں ہم اپنے حصے کا کام ادا کر چلے، اگر خدا دے توفیق تو پھر ہر لمحہ یا رسول اللہ کہتے رہنا، پھر مصطفیٰ تمہیں اپنی کملی میں چھپا لیں گے۔ یہاں جس قدر علماء کرام جلوگر ہیں، اگرچہ آ کر سب کے اسماء سے مستحضر نہیں ہے میرے ذہن میں اور سب کے اسماء سے واقف بھی نہیں ہوں، میں ہر ایک عالم دین کا بے انتہا مشکور ہوں۔ حضرت آپ کا بے پناہ شکریہ، آپ کی بے پناہ کریمی، آپ کا بڑا انتہا شکریہ، آپ کا
آپ کا جی حضرت جی آپ کا جتنے یہاں اس قدر اس طرف جلوہ گر ہیں، آپ کا جی حضرت صاحب بے انتہا شکریہ، آپ عوام کا بے انتہا شکریہ۔ اللہ کریم ہمیں حضور علیہ السلام کی سچی پکی غلامی عطا فرمائے۔ ایک کام ایک تو آپ سے میں نے وعدہ بھی لینا ہے، اور ایک ساتھ میں نے آپ کو نسخہ بھی بتانا ہے۔ نسخہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے کوشش کیا کریں 11 مرتبہ درود ابراہیم شریف میں کوئی بھی جو بھی آپ کو آتا ہو درود شریف پڑھ کے سویا کریں۔ یہ آپ عادت بنا لیں اپنی، رات کو سونے سے پہلے درود شریف لازمی 11 مرتبہ پڑھ کے پورے یقین سے سویا کریں۔ پھر اس کا جو فضل آپ کو نصیب ہوگا وہ آپ اس دنیا سے آنکھ بند ہونے سے پہلے پہلے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ کر دنیا سے جائیں گے۔ دوسرا جو آپ سے وعدہ لینا ہے وہ یہ لینا ہے کہ جب کبھی اس کمتر حقیر احقر العباد العبد المذنب کی آپ کو کبھی کوئی بات یاد آ جائے تو مجھ حقیر فقیر کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کر دینا کہ اللہ کریم میری مغفرت فرما دے، اپنے حبیب کا سچا پکا عشق عطا فرما دے اور اسی میں مرنا جینا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔